السلام علیکم، ویلکم ٹو کانفلکٹ کارڈ۔ دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا پاکستان نے اسرائیل کو ویپنز پرووائڈ کیے ہیں، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ بہت زیادہ مسکنسیپشن سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں اور بہت سی خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہیں۔ اس پر ہم نے اپنے مین چینل اے ایم رات پر ویڈیو بنائی تھی، لیکن آج ہم اس کا ایک ڈفرینٹ اینگل سے اس کو دیکھیں گے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ وہاں ہم نے جو چیزیں بتائی تھیں کہ یہ جو پوری کی پوری فلائٹس تھی جو کہ پاکستان سے اڑ کر سائپرس تک گئیں، اور انہوں نے آگے بنیادی طور پر افغان مہاجرین کو ٹرانسفر کرنا تھا انگلینڈ میں، بٹ وہ سائپرس والے پارٹ کو آگے سے کٹ کر کے یہ بتایا گیا کہ سائپرس سے آگے تو یہ فلائٹس جانی ہے اسرائیل، جہاں پاکستان اسرائیل کو ویپنز پرووائڈ کر رہا ہے۔ اور انفارچونیٹلی اس چیز کو سب سے پہلے پاکستان میں ہی موجود ایک سیاسی پارٹی سے لنکڈ سوشل اکاؤنٹ نے دکھایا، اور اس نے پوری حقیقت نہیں بتائی، اور اسی بنیاد پر پھر انڈیا کی ویون نے بھی اس پوری کی پوری خبر کو چھاپ دیا۔ اس پر ایک پاکستانی ڈیفنس ایکسپرٹ ولید پرویز، ان کا کال سائن وسکی پاپا انہیں اکثر کہا جاتا ہے اور پاکستان اسٹریٹجک فورم کا حصہ ہیں، پاکستانی ڈیفنس کمیونٹی میں ایک پرومیننٹ فگر کے طور پر لیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس پر ایک ڈیٹیلڈ انالیسز دیا ہے، اور اس پر ایون پاکستان کے جو پرائم ٹائم نیشنل ٹی وی شوز ہیں انہوں نے بھی اور ایکٹرز آج کل کے پاکستان میں ڈومیسٹک سچویشن کے سینسٹیو ٹائمز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف نیفیریس قسم کا پروپیگنڈا کیا جائے، اور اسی طرز کے اوپر یہ بات نکلی ہے کہ پاکستان از انوالوڈ ان سپلائنگ سم کائنڈ آف ایمونیشن ٹو اسرائیل، جو اٹس ریڈیکولس، ایسی کوئی بات تصور بھی نہیں ہم کر سکتے۔ یہ جو ایئر کرافٹ ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میں ammunition was sent to Israel, it could not be further from the truth۔ ہم نے ایئر کرافٹ کی ہیکس کوڈ کو نکال کے اس کی کمپلیٹ فلائٹ ٹریکنگ کی ہے۔ اس ایئر کرافٹ نے یہ رائل ایئر فورس، برٹش UK یونائٹڈ کنگڈم کی ایئر فورس کا یہ C-17A گلوب ماسٹر 3 لانگ رینج انٹر کانٹیننٹل یہ ٹرانسپورٹر ایئر کرافٹ ہے، اور اٹ فلیو فرام RAF برائز نارٹن، جو انگلینڈ کا ایک بہت بڑا ٹرانسپورٹر ایئر کرافٹ کا ان کے ایئر فورس کا بیس ہے، اور وہاں سے یہ اڑا ہے ٹو بحرین انٹرنیشنل، اور وہاں سے سیدھا گیا ٹو PF بیس نور خان راولپنڈی، جہاں برٹش ایمبیسی کے سلیکٹڈ افغان جو ریفیوجیز اکارڈنگ ٹو دا ایلیگل فارینرز ریپیٹریشن پلان، ان کو افغانستان بھیجا جا رہا تھا، مگر کیونکہ انہوں نے برٹش آرم فورسز جب یہ افغانستان میں ڈپلائڈ تھے تو ان کی مدد کی تھی، تو دیٹ از وائی ان کو UK ٹرانسفر کرنے کی اپروول ملی ہے۔ اور جو برٹش ملٹری ایئر کرافٹ obviously they will not land at کمرشل ایئرپورٹ، تو یہاں سے ان کو بورڈ کر کے they went to بحرین سے شارٹ فلائٹ ٹو عمان میں ان لوگوں کو اتارا گیا، اور پھر کمرشل فلائٹ سے گئے ہیں ٹو دا یونائٹڈ کنگڈم۔ جو رائل ایئر فورس کا پلین تھا وہ عمان سے پھر اڑا ہے ٹو RAF بیس اکروٹری، جو سپرس میں واقع ایک اسٹیجنگ ایئر بیس ہے آف دا رائل ایئر فورس ان دا میڈیٹرینین، اور وہاں اس نے ایک دن گزارا اور پھر سیدھا گیا یہ بیک ٹو RAF برائز نارٹن۔ اور یہ جو RAF برائز نارٹن ہے ان دا UK، اٹ از اباؤٹ اوور 3000 کلومیٹرز اوے فرام اسرائیل۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جیوگرافیکل ڈسٹینس کے اندر کسی کو سمجھنے میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، یا دس از ویری سمپل، اسرائیل از ناٹ دی UK۔ تو جو اس کے علاوہ بھی جو ویپن سپلائی زائنسٹ اسٹیٹ آف اسرائیل کو یونائٹڈ اسٹیٹس نے پرووائڈ کی ہیں، ان کو بھی ہم ٹریک کر رہے ہیں۔ دے آر گوئنگ تھرو CIA لیزڈ C-130 پلینز اینڈ US ایئر فورس گلوب ماسٹرز، تو ان کی بھی ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ دس از ناٹ دیٹ، دس از این افغان ریپیٹریشن فلائٹ ٹو دی UK، and obviously I am assuming that the person who wrote or conceived this propaganda knew this، لیکن nefarious designs are nefarious designs، جس میں وہ اس چیز کو واضح کرتے ہیں لیگل افغان ریفیوجیز ہیں جن کو پاکستان سے بھیجا جا رہا ہے ان کے وہ ملک واپس، ان میں سے کچھ کو برطانیہ اپنے ملک میں لے کر جانا چاہ رہا ہے، اسی لیے برطانیہ نے یہ فلائٹس کنڈکٹ کی تھی، اور اس طرح کی 12 فلائٹس انگلینڈ کنڈکٹ کرے گا نومبر سے لے کے دسمبر کے درمیان۔ اب یہ وہ تمام حقیقت ہے جو آپ نے سنی، اور اس کے ساتھ یہ تمام ثبوت بھی دیکھے کہ یہ جو فلائٹس پاکستان سے اڑی تھیں یہ عمان سے ہوتی ہوئی بحرین سے عمان، اور پھر اس سے آگے سائپرس تک پہنچی، اور اس سے آگے یہ پہنچی انگلینڈ۔ لیکن جو غلط خبر پھیلائی گئی وہ یہ تھی کہ سائپرس، جو کہ ترکی اور یونان کے نزدیک ایک جزیرہ ہے، اور وہاں امریکی اتحادی فورسز کے اڈے موجود ہیں۔ سائپرس سے چونکہ زیادہ تر جو ویپنز ہیں وہ جاتے ہیں اسرائیل کو، اسرائیل جو بھی ویپن یا کوئی بھی چیز امریکہ نے ایکسپورٹ کرنی ہوتی ہے وہ سائپرس کے ان ہوائی اڈوں کے تھرو جاتی ہے۔
इस बुनियाद पर यह खबर फैलाई गई कि चूँकि साइप्रस पर वो एयरक्राफ्ट रीफ्यूलिंग के लिए उतरा था, सो इस वजह से ये कोई वेपन्स पाकिस्तान ने भेजे हैं जो इजराइल जा रहे हैं। दूसरा, यहाँ और भी चीज़ें मैं कुछ वाज़ेह करता चलूँ कि पाकिस्तान जो आर्टिलरी शेल्स यूज़ करता है वो सिर्फ पाकिस्तानी तोपों में यूज़ हो सकते हैं, जो पाकिस्तानी आर्टिलरीज हैं। पाकिस्तान के जो 155 mm के तोप के गोले हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इजराइल को दिए गए हैं, वो इजरायली तोप के गोलों में यूज़ नहीं हो सकते। इनकी कैलिब्राइजेशन डिफरेंट होती है और अपनी डिफरेंट केमिस्ट्री की वजह से ऐसा नहीं होता कि एक आप आर्टिलरी शेल को उठा के किसी भी आर्टिलरी में डाल के चला सकते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। दूसरा, ये भी देखने की ज़रूरत है कि इजराइल जितना भी असला खरीदता है वो अमेरिका से खरीदता है। अगर उन्हें आर्टिलरी शेल्स चाहिए तो वो अमेरिका से लेंगे, ना कि पाकिस्तान या किसी भी दूसरे कंट्री से। यह बात बहुत ओबियस होनी चाहिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ यहाँ बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान ने खुलकर पैलेस्टाइन की सपोर्ट की है और इस पर पैलेस्टीनियन जो लीडर्स हैं, ख़ास तौर पर हमास के लीडर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ भी की है। हमास के लीडर पाकिस्तान भी आए हुए थे, जहां उन्होंने पाकिस्तानी पॉलिटिकल फिगर्स के साथ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ भी मुलाकात की। और ये तमाम प्रोपेगेंडा इस वजह से किया गया ताकि लोगों को ज़रा ये मिसकंसेप्शन उनमें फैलाई जाए कि पाकिस्तान फ़लस्तीन की हमायत से पीछे हट गया है। लेकिन यहाँ मैं वाज़ेह करता चलूँ, पाकिस्तान का मौक़िफ़ इजराइल को लेकर बिल्कुल वाज़ेह है। अभी भी हम इजराइल को एक मुल्क तक तस्लीम नहीं करते। सो उसके साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात रखना या उसको कोई भी चीज़ प्रोवाइड करना, ये तो कोई सवाल ही नहीं बनता। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि पाकिस्तान के खिलाफ ये जो मनफी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है इसको काउंटर किया जा सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।